الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سعيد بن جبير: هو الرجل تقول منه الباطلة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو اپنے والدین کی طرف زیادتی کر رہا ہے، جلدی کر رہا ہے، اور اس کی نیت اور جو دل میں ہے کہ وہ اس پر نہیں اس کو پکڑ ہوگی، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ خیر ہے. اللہ نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنه كان للأوابین غفورا. قال قتادہ للمطیعین اہل الصلاۃ، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے. وعن ابن عباس المصبحین، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے. وفی روایت انہ المطیعین المحسنین، اطاعت کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے. وقال بعضهم الذین یصلون بین العشاءین، یہ وہ لوگ ہیں جو دو عشاء یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں. وقال بعضهم الذین یصلون الضحیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو اشراق کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. وقال شعبۃ بن یحییٰ بن سعید عن سعید بن المسیب فإنه كان للأوابین غفورا. قال الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون ويصيبون الذنب ثم يتوبون، وہ میرے بندے جن سے گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اگر پھر گناہ ہوتا ہے تو پھر بھی توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ما بین العشاءین جو ہے نا جی مغرب عشاء میں، اسی کو اوابین کہتے ہیں. اور ایک ہے صلاۃ الاشراق، ایک ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الاشراق تو وہ ہے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت، یہ صلاۃ الاشراق. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ رہے، ہاں طواف میں چلا گیا، منع ہے کہ مسجد سے نہ نکلے، اور دنیاوی لغو باتیں بھی نہ کرے، اللہ کا ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے. جب سورج نکل کے قید رمح میدے کے برابر اونچا ہو جائے اس وقت وہ کھڑے ہو کے 2 رکعت 2 کر کے 4 پڑھے یا صرف 2 پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی گویا کہ اس کو پورے ہمارے عمرے کا پتہ ہی نہ قبول ہوا کہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لفظ ہے کہ عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے. اور اس کے بعد ہوتی ہے صلاۃ الضحیٰ. ضحیٰ کا معنی یہ ہے کہ جب سورج بالکل سختی پہ شدت پہ آ جائے، یعنی تقریباً 9-10 بجے جب پاؤں جلنے لگے تو یہ وقت ہے ضحیٰ کا. اس وقت 2 رکعت پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اور
تیسری بات جو ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ انسان ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے محبوب ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ وقال عطاء بن الصالح وسعيد بن جبير ومجاهد هم الراجعون الى الخير، اوابین کا معنی یعنی بھلائی کی طرف لوٹنے والے۔ وقال مجاهد ان عبيد بن عمير في الآية هو الذي اذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اس کو اپنے گناہ یاد آ جائے فوراً توبہ کرے۔ فوافقه مجاهد في ذلك۔ وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله فإنه كان للأوابين عبورا، كان كنا نعد الأواب الحفيظ، یعنی حفاظت کرنے والا اپنے اعمال، ان يقول اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا، کہ جب مجلس سے اٹھے تو یہ کہے کہ یا اللہ میرے معاف کر دیجیے اس مجلس میں مجھ سے خطا ہوئی۔ وقال ابن جرير والأولى في ذلك قول من قال والطائف من الذنب، فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ مراد ہے توبہ کرنے والا، اللجاء من المعصیة والطاعة، جو گناہوں سے لوٹ کے پھر اطاعت کی طرف آیا، مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه، جن چیزوں کو اللہ مکروہ سمجھتے تھے ان کو چھوڑ کے ان اعمال پہ آیا جس میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وهذا الذي قال هو الصواب، لأن الأبواب مشتق من الأوب، لفظ ابواب جو ہے یہ اوب سے، اوب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، وہ رجوع۔ ويقال آب فلان إذا رجع، جب کوئی آدمی واپس آئے کہتے آبا، اور اس کے بعد فرماتے فإن إلينا إيابهم، جب سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وفي الحديث الصحيح رسول كان إذا رجع من سفر، جب میرے آقا سفر سے واپس آتے تو فرماتے تھے آئبون، واپس آنے والے، تائبون، اپنے غلطیوں پہ توبہ کرنے والے، عابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، لربنا حامدون، اپنے رب کا شکر کرنے والے، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا۔ لما ذكر تعالى بر الوالدين، یعنی اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کیا، اب فرماتے ہیں ادب ذکر احسان القرابۃ وصلۃ الارحام، رشتے داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور حدیث امک و اباک ثم ادناک ثم ادناک، حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو ماں کا مقام ہے، اس کے بعد باپ کا، پھر جو رشتے دار قریب ہے، ثم الاقرب فالاقرب، اور حدیث من احب ان یبسط له فی رزقه وَيَنْسَى لَهُ فِي أَجْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے اور میری عمر لمبی ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرے، لیکن یاد رکھیں کہ جو عمر مقرر ہے وہ تو نہیں بڑھتی، لیکن تقدیر معلق میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا تو پھر اس کی عمر یہ ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی عمر میں تھوڑے وقت میں اللہ برکتیں ڈالتے ہیں، کہ وقت تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن کام زیادہ ہو جاتا ہے دین کا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال حافظ ابو بکر البزار حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا ابو یحییٰ التیمی حدثنا فضیل بن مرزوق عن عطیہ بن ابی سعید قال لما نزلت فآت ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها بدک، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بی بی فاطمہ کو بدک عطا فرمایا۔ ثم قال لنا الحديث حدثني فضيل بن مرزوق الا ابو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن الخوار وهذا الحديث مشكل لو صح اسناده، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ذرا مشکل ضرور ہے اگر کیونکہ یہ آیت تو مکی ہے اور بی بی فاطمہ تو مدینے میں تھی۔ وَفِدَكْ إِنَّمَا فُتِيَتْ مَا خَيْبَرَ سَاسَ مِنَ الْحِجْرَةِ، اور فدق جو ہے وہ تو جب 6 ہجری میں
اللہ نے مدد کی اور خیبر فتح ہوا تو اس میں وہ فتح کا باب بھی آیا تھا. فَكَيْفَ يَنْتَهِمُ هَذَا مَا هَذَا فَوْجًا حَدِيثًا مُنْكَرًا. اس کے فتح بالکل حدیث منکر ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ کسی شیعہ نے یہ روایت گھڑی ہے. فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ غَدِيِّ الرَّافِضَةِ. کہتے ہیں بہتر معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک شیعہ کی گھڑی ہوئی روایت ہے. اللہ اعلم. فقد تقدم الكلام عن المساکین وابناء السبیل فی صورت فلا اغرا عن اعادتها هنا. یاد رکھیں کہ فتح جو ہے یہ خیبر کے ساتھ کا ایک علاقہ ہے اور میرے آقا نے اپنی زندگی میں اسی فتح کی آمدنی جو تھی وہ اپنے اہل و عیال میں بھی خرچ کرتے تھے. اسی سے بی فاطمہ الزہرا کو بھی دیتے. یہ نہیں تھا کہ بی فاطمہ الزہرا کو آپ نے اس کا ملک قرار دے دیا ہو کہ تم اس کی مالک ہو. نہیں، اس سے ان کو حصہ دیا جائے. یہی وہ مغالطہ ہے کہ جو سرکار دو عالم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی کا دور آیا تو بی فاطمہ الزہرا نے درخواست پیش کی کہ فتق جو ہے جس سے مجھے حضور نے وہ مجھے دیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھیں کہ سیدہ فاطمہ کا لقب زہرا بھی ہے، آپ کا لقب بطول بھی ہے، آپ کا لقب ام السبتین بھی ہے، آپ کا لقب ام الحسنین بھی ہے، آپ کا لقب راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، سیدہ بھی ہے. آپ کے یہ القاب ہے رضی اللہ عنہ. اور حضور پاک کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. تو سیدنا ابو بکر نے عرض کیا کہ سیدہ بات یہ ہے کہ میں کیسے فتق آپ کو دے دوں. آپ کے ابا کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جتنے نبی ہیں، لا نرث دینارا ولا درہما، ہمارا ورثہ دینار درہم نہیں ہوتے. انما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ خیرات ہے. تو جب حضور کی میراث ہی نہیں ہے تو میں تمہیں میراث سے کیسے دے دوں؟ اس لیے بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی. اب نوافل کو عادت ہے وہ باتیں بڑی ڈھونڈتے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے سیدہ فاطمہ نے فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بی بی نے پھر بات نہ کی حتیٰ کہ موت تک. یہ منع ہے کہ ابو بکر سے بات نہ کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت ابو بکر بھی ناراض ہو گئے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو بی فاطمہ کو ناراض ہوئے اس نے مجھے ناراض کیا. من ابغضھا فقد ابغضنی ومن ابغضنی، اور جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ بغض. اس لیے وہ اس روایت سے دلیل بناتے ہیں دو روایتوں کو جوڑ کے. حالانکہ اس میں جو ایک لفظ ہے کہ فلم تک، مانا یہ ہے کہ جب حضور کی حدیث آ گئی تو پھر بی بی نے موت تک دوبارہ یہ بات نہیں چھیڑی. یہ مانا نہیں کہ ابو بکر سے بات نہیں کی، مانا یہ ہے کہ اس موضوع پہ پھر بی بی نے کبھی بات نہیں. یہ حدیث مل گئی، بات ختم ہو. اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سیدہ بیمار تھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی بی بی فاطمہ مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، میں تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ قربان کر دی، تم میں فتق روک کے کیا کرتا. میں نے تو حضور کی حدیث کی تعمیل کی ہے، لیکن اگر بی بی ناراض ہے تو میں اب دروازے پہ چل کے آیا ہوں، آپ جا کے بی بی سے معذرت کریں اور بی بی سے راضی ہو جائیں. تو حضرت علی نے جا کے کہا کہ حضرت ابو بکر مصطفیٰ راضیت ثم ضحکت، بی بی راضی بھی ہو گئی اور مسکرا بھی ہوئی. اور اسی طرح اب یہ شام دیکھیں گے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جو ہے وہ رات میں ہو، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو سیدنا ابو بکر بھی موجود تھے اور سیدنا علی بھی موجود تھے.
تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میت کے اپنے رشتے داروں میں کوئی آدمی عالم ہے تو وہ حقدار ہے کہ جنازہ پڑھائے. یا تو حسن حسین پڑھائے، وہ چھوٹے تھے، مانا یہ ہے کہ حضرت علی پڑھائے. تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی ہٹ گئے، فرمایا کہ ابا بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، میں بھی تو موجود تھا، مجھے تو کھڑا نہیں کیا. فاطمہ کا جنازہ صدیق پڑھائے گا، علی نہیں پڑھائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ بھی ابو بکر نے پڑھایا ہے. جس میں ناراضگی والی بات کہا رہی. اصل مشکل یہ ہوتی ہے نا جی کہ لوگ اب یہی رات کو جنازہ ہوا. اب خوارج جو ہے، خارجی جو ہے اہل بیت کے دشمن، انہوں نے اس سے مسئلہ بنا لیا. انہوں نے کہا رات کو جنازہ اس لیے ہوا تھا کہ بی بی کو حضرت علی نے مار کے مار دیا. ان پہ داغ تھے اس کو مار کے، اس لیے رات میں جنازہ پڑھا دیا تاکہ رات نہ کھلے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ سیدہ آپ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات میں پڑھا دیں، آپ بنت رسول اللہ ہیں، ام الحسن والحسین ہے، آپ کے لیے تو سارا مدینہ امٹے گا جنازہ پڑھنے کے لیے، میں کیوں رات کو پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا علی، زندگی میں نے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ میرے چہرے پہ، میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. اب میں کہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی لوگوں کی نظر پڑی. سبحان اللہ. یہ تو بی بی کا حجاب تھا، بی بی کا ادب تھا، احترام تھا. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت نے مارا تھا. لوگ اسے روایتیں بتاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالیٰ، رشتے داروں سے بھلائی کرو لیکن بلا تبذر تبذیرا. لما انفاق، جب اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا لیکن خبردار اسراف نہ کیا. اللہ کو اسراف بھی پسند نہیں کہ آدمی یکدم ہاتھ کھول کے ایسا بخیل بنے کہ ہاتھ اوپر مار دے کہ خرچی نہ ہو. نہیں، اعتدال ہونا چاہیے. بل یکون وسطا اعتدال کما قال فی الآیۃ الاخری والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یبخلوا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. ثم قال منفرا التبذیر والسرف. اللہ نے فرمایا اسراف جو ہے، فضول خرچی جو ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی والے کرتے والے جو ہیں جو شیطان کے بھائی ہیں. ایشباہم فی ذلک قال التبذیر والانفاق بغیر حق. انہوں نے فرمایا کہ اصل تبذیر کا معنی یہ ہے کہ حق کے علاوہ جو خرچ کرو وہ تبذیر، حق میں کرو تو وہ اسراف نہیں ہوتا. اسی لیے ایک تاریخی واقعہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حسین کو 2 لاکھ درہم بھیجے ہدیہ. یہ زکوٰۃ نہیں تھی، نہ صدقہ تھا، ہدیہ. اور اپنے غلام کو جس کے ذریعے پیسے بھیجے، ساتھ یہ بھی کہا کہ تم وہاں رہنا، دیکھنا کہ حضرت حسین کیا کرتے ہیں. اب جب حضرت حسین کے پاس پیسے پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا بھی اعلان کر دو مدینے والے غریب جتنے ہیں سب آ جائیں. اب بیٹھے آپ چلا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ایک ریال بھی نہیں باقی بچے. سب خیرات کر. اس نے جا کے حضرت معاویہ کو بتلایا کہ حضرت مجھے تو ایک دن میں 2 لاکھ خیرات کر. فرمایا مجھے یہی توقع تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم وہاں بیٹھ کے دیکھنا کہ حسین کرتا کیا ہے. یہ آنے رسول ہیں، ان کو پیسوں سے کوئی محبت نہیں. آپ نے پھر 1 لاکھ درہم بھیجا اور ساتھ خط بھی لکھا کہ حضرت مہربانی کریں. یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ 2 لاکھ خرچ کر ڈالو اور اپنے لیے 10 روپے بھی نہ رکھو. اب یہ میں آپ کی ذات کے لیے، تو آپ نے جواب لکھا کہ اسراف جو ہے وہ برائی کے کام میں ہوتا ہے، بھلائی میں کون سا اسراف ہوتا ہے؟ تو بھلائی میں جتنا خرچ کرو وہ اسراف نہیں ہوتا، لیکن برائی میں اگر ایک دھیلا بھی خرچ کرو تو اسراف. اپنی بیوی کے لیے آدمی جتنا خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہے، لیکن کسی غیر عورت کے لیے خرچ کرے وہ اسراف ہے، پھر وہ شیطان کا بھائی بن جائے.
ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وقد قال ابن عباس وقال مجاهد لو انفق انسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حق کے لیے دین کے لیے اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں ہے. ولو انفق مدا في غير حق كان مبذرا. لیکن اگر کسی ناجائز کام میں ایک مٹھی بھر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے. فقال التبذير والنفق في معصية الله تعالى وفي غير الحق والفساد. تبذیر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو گناہوں میں خرچ کرے معصیت میں خرچ کرے. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا الليث قال يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنی تمیم میں سے ایک آدمی حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے. فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل موت وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. انہوں نے کہا حضور میرے پاس بہت مال ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ میرے پاس اہل و عیال بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، مجھے بتائیں میں کیسے خرچ کروں. فقال تخرج الزکاة من مالك إن كان. آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو، چونکہ زکوٰۃ ہماری فرض ہے. فإنها تهون الطير وتصل الأقرباء. اس کے بعد صلہ رحمی کرو. وقت الصائم والجار والمسکین. اسی طرح مانگنے والا ہمسایہ اور مسکین ان پہ خرچ کرو. فقال یا اللہ اقلل لی. انہوں نے کہا حضور مجھے ذرا مختصر بتائیں. فرمایا آتنا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال حسبي یا رسول اللہ. حضور نے جب یہ آیت پڑھی تو ہوگا بس اب مجھے سمجھ آ گئی. حسبی اذا آتيت الزکاة یا رسول اللہ فرئت منها الى اللہ الى رسول. جب میں نے زکوٰۃ دے دی تو فری ہو گئی. اور نام اذا آتيت الى رسول اللہ فرئت منها ولك اجرها وإثمها على من بدلها. اگر تم نے زکوٰۃ ادا کر دی تیرے لیے اجر ہے. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. اے بالتبذیر والسفک وترک طاعت اللہ وارتکاب معصیته. اور جو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. میں اوقات شیطان ربی ہی کا ہوا، اور شیطان تو اللہ کی نعمتوں کو ویسے ہی منکر ہے. لأنه أنكر نعمت اللہ علیہ ونبی حمد بطاعته. اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا. بل اقبل على معصیته مخالفته. بلکہ اس نے اپنے آپ کو معاصی اللہ کی مخالفت میں وقف کر دیا. فَبِعِلْمَا تُعِذُنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ فَإِذَا سَأَلَكَ طَالِبٌ مِّنْ بَيْضَاءٍ لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ وَأَرَدْتَ أَن تُنفِقَ بِالنَّفْقَةِ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ دار آتا ہے لیکن تمہارے پاس ہے کچھ نہیں کہ میں کیا دوں، تو اب ان سے بات تو اچھی کہ مال نہیں دے سکتے ہو، اچھی بات تو کر سکتے. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. ہے بعض بِسَهُولَةٍ مُّبِينٍ. نرمی سے کہو بھی انشاءاللہ اللہ نے مجھے دیا تو میں آپ کی مدد کروں گا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَ رَزْقُ اللَّهِ فَسَنُيَسِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے جب مجھے بھیجا تو میں صلہ رحمی کروں گا. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. بالباطل ان سے وعدہ کرو کہ جب اللہ مجھے دیں گے تو میں بھی تمہیں دوں گا. تو یاد رکھنا مدد سے ان بین اللہ وغیر واحد اللہ تعالی.